السلام علیکم۔ اردو زبان و قواعد آن لائن کورس اردو زبان و قواعد کے آن لائن کورس میں آپ کا انسٹرکٹر بلال سلیم حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ تعارف پر مبنی ہے۔ ہم اس کے اندر اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اردو زبان و قواعد کے آن لائن کورس میں کن چیزوں کو پڑھنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا تعارفی لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم گرامر کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ گرامر کیا ہے؟ کسی بھی زبان میں صحیح لفظوں کو ان کی صحیح جگہ پر استعمال کرنا گرامر کہلاتا ہے۔ اب اس ڈیفینیشن سے اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ گرامر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی زبان میں کس لفظ کو کس جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انگلش، آج کل انگلش بہت کامن ہے۔ انگریزی ادب میں ہم ایز کا کہاں استعمال ہوگا، ایم کہاں استعمال ہوگا، آر کہاں استعمال ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اردو ادب میں بھی لفظوں کو بھی کہاں استعمال ہوگا، کاف کہ کہاں استعمال ہوگا، کاف پر یہ کہ کہاں استعمال ہوگا، یا پھر تھا کہاں آئے گا، تھے کہاں آئے گا، ہے اور ہیں کے فرق کو پڑھنا جاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو گرامر ہمیں ان سب کے درمیان فرق بھی بتاتی ہے، ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کس لفظ کو کس جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ اردو گرامر سے مراد اردو زبان کے اصول و قواعد کو سیکھنا اور سمجھنا تاکہ اردو زبان کو معیاری انداز میں بولا اور لکھا جا سکے۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کو، ایک ہماری مادری زبان ہوتی ہے، مادری زبان کو بولنے کے لیے ہمیں اس کی سیکھنا نہیں پڑتا، لیکن جب ہم لکھتے ہیں مادری زبان بھی ہو کہ اگر ہمیں لکھنی آتی ہے، لکھنے کے لیے ہمیں جو ہے اس زبان کی گرامر کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو اردو گرامر پہ ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے اصول و قواعد، یعنی کس طریقے سے کس لفظ کو کس جگہ پر استعمال کیا جائے گا، اس کا تعارف ہم اردو گرامر میں پڑھتے ہیں۔ اردو زبان کے قواعد کو آسانی کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے اسے مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہمارے پاس ہے علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروض اور علم بدیع۔ آئیے اب ہم ایک کر کے ان حصوں کا تعارف کرتے ہیں۔ علم ہجا، علم ہجا سے مراد وہ علم جس میں حروف کی حرکات و سکنات اور اس کے صحیح تلفظ کی بحث کی جائے، یعنی حرف الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، یہ سب حرف ہیں۔ ان سب حرف کی جمع حروف ہوتا ہے۔ اب ان حروف کی حرکت کیا ہوگی، حروف کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، جیسے کہ ہے کی آواز ہے حلق سے نکالنی ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ بچپن میں ہمیں مدرسے بھیج جاتا ہے تو وہاں پر عربی حروف یہ ہوتے ہیں ہا، ہا، حلق سے آواز نکلنی چاہیے۔ تو علم ہجا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر کس حرکت سے کس لفظ کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اسے لکھنا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہوگا۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد 54 ہے۔ یہ حروف کی تعداد اردو لغت بورڈ کراچی نے متعین کی ہے۔ ان میں سے بعض حروف کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے کہ حرف الف کی الف ممدودہ، الف مقصودہ، اس طریقے سے تی کی 2 اقسام ہے، تائے مخطوطہ، واو کی 4 اقسام ہیں، ہے کی جو ہے 2 ہیں اور یہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول، وائے معروف، وائے مجہول، وائے مدولہ۔ اس طریقے سے علم ہجا کے اندر ہم ان تمام حروف کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان حروف کی تمام اقسام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد علم صرف آتا ہے۔ علم صرف یعنی لفظ صرف کے معنی ہیر پھیر کرنے کے ہیں۔ یہاں علم صرف سے مراد ایسا علم ہے جس میں ہم لفظوں کی ساخت میں در آنے والی تبدیلیوں، لفظ کی مختلف حالتوں اور لفظ کی مختلف قسموں کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ اسم، فعل، حرف۔ لفظ کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسم ہوتا ہے، یا تو لفظ فعل ہوتا ہے، یا تو ہم حرف ہوتا ہے۔ اسم کے پھر مختلف اقسام ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر اس میں معرفہ کی اقسام الگ ہیں، اس میں نکرہ کی اقسام الگ ہیں، پھر اس طریقے سے فعل کی اقسام ہے، حرف کی اقسام ہے۔ ان اقسام کے بارے میں جو ہے تمام لفظوں کے یعنی علم ہجا جس میں ہم حروف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، حرف کس طریقے سے ہوتا ہے۔ علم صرف جس میں ہم حرف جب آپس میں ملیں گے تو لفظ بنائیں گے، لفظوں کی بناوٹ، لفظوں کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔
پھر علم نحو آتا ہے. علم نحو میں ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، یعنی پہلے ہم نے حرف تھے، پھر حرفوں کو ملایا تو لفظ بن گئے. لفظ کی قسمیں ہیں وہ ہم نے علم صرف کے اندر پڑھ لیا. پھر علم نحو آیا تو علم نحو کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ جملہ کیا ہے. یعنی اب جب ہم نے بہت سارے لفظوں کو ایک ساتھ ملا دیا تو ان لفظوں کو لکھنے کی ترتیب کیا ہوگی، پہلے فعل آئے گا، مفعول آئے گا یا فاعل آئے گا. اس ترتیب کو ہم علم نحو کے اندر پڑھتے ہیں. پھر چوتھی قسم ہے علم بیان. علم بیان سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد کو سمجھنا جن کو سمجھ کر ہم ایک لفظ کو کئی مختلف معنوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکیں تاکہ ہماری عبادت میں زور اور حسن پیدا ہو. جیسے کہ تشبیہ، استعارہ، کنائے، مجاز مرسل. شاعری میں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، نثر میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، کنائے کیا ہے، مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم علم بیان کے اندر پڑھیں گے. مثال کے طور پر تشبیہ یعنی وہ چاند جیسا ہے، چاند سے میں نے فلاں اسے تشبیہ دے دی، وہ چاند ہے، یہ استعارہ ہوگا. اس طرح سے کنائے کیا ہوتا ہے، مجاز مرسل کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم علم بیان کے اندر پڑھیں گے. پھر علم عروض آتا ہے. علم عروض خالصتاً شاعری سیکھنے کے لیے، یہ علم خالصتاً شاعری سیکھنے کے لیے جو ہے موجود ہے کہ اگر کوئی انسان شاعر بننا چاہتا ہے، شاعری کرنا چاہتا ہے، انسان کے اندر شاعری کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے، تو ایک معیاری ادبی شاعری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم عروض سے گہری واقفیت رکھتا ہو، یعنی اسے جان پہچان ہو. علم عروض سے مراد وہ علم ہے جس میں اشعار کے اوزان اور ان میں جو تبدیلیاں رونما ہوں ان سے بحث کی جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کہا ہوا شعر ادب کی روح سے موضوع ٹھہرے تو اس علم سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. وزن کیا ہے اور بحر کیا ہے، پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ بحر کسے کہتے ہیں، وزن کسے کہا جاتا ہے. پھر بحروں کی تعداد ہوتی ہے 8، انہی 8 بحروں سے مل کر مزید مرکب بحریں بنائی جاتی ہیں. اگر طالب علم کو 7 مختلف بحروں کے ارکان یاد ہیں تو مرکب بحریں اور ان کے ارکان انہی سے یاد ہو جائیں گے. ایک بحر ہوتی ہے، اس بحر کو مختلف رکن کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے رکن کو ارکان کہتے ہیں. تو وہ ارکان کی تعداد یعنی ایک مفرد جو ہے، مفرد یعنی اکیلی بحر ہوگی، پھر انہی مفرد بحروں کو ملا کر ہم نے مرکب بحریں بنا دی ہیں. تو اس طریقے سے 15 بحریں جو ہیں ہمارے پاس ہو جاتی ہیں. جیسے کہ 7 مفرد بحروں کے نام یہاں پر ہیں: حد مسمن، رج مسمن، کامل مسمن، متقارب، بحر متداق، بحر وافر، بحر رم. علم بدی کیا ہے؟ اب ہم نے شاعری میں وزن کرنا سیکھ لیا، ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ شعر جو ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اب اس شعر کے اندر خوبصورتی کس طریقے سے پیدا کی جائے گی، مزید اسے خوبصورت. ایک تو علم بیان ہم نے پڑھا کہ ہم تشبیہ دیں گے، استعارہ، کنائے، مجاز مرسل. اب اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے سنتوں کا استعمال کرنے ہیں، اور ان سنتوں کا استعمال جو ہے علم بدی کے زمرے میں آتا ہے. علم بدی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ علم بدی میں ہم ان سندوں کا مطالعہ کریں گے جن کے استعمال سے کلام میں حسن اور خوبی پیدا ہو. اس علم سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم بیان اور علم معنی سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، یعنی ہمیں یہ پتا ہو کہ فلاں لفظ کے فلاں معنی ہیں، ٹھیک ہے. اور علم بیان، تشبیہ، استعارہ، کنائے، مجاز مرسل کا بھی اچھے سے معلوم ہو تو اس کے بعد ہم علم بدی کا صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں. صنائع لفظی اور صنائع معنوی 2 حصوں میں جو ہے اسے تقسیم کیا جاتا ہے. صنعتیں ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں. ایک مطلب جو عام صنعت ہے صنعت تلمیح، جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. بے خطر کود عشق آتش نمرود میں علامہ اقبال کا مشہور جو ہے شعر کا مصرع ہے. اب یہاں پر صنعت تلمیح جو ہے استعمال کی جا رہی ہے. تو آج کا ہمارا یہ تعارفی لیکچر تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو گرامر ہے، اردو گرامر، اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان 6 حصوں کو باری باری ہم 6 حصوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، اور اس مطالعے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے ہم ایک معیاری اور ادبی زبان بول بھی سکیں اور معیاری اور ادبی زبان لکھ بھی سکیں. بہت شکریہ.